الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فی، نہیں شک اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کی ابتدائی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صداقت کو بیان فرمایا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ راہ دکھانے والی ہے متقین کو، یعنی رجوع کرنے والوں کو. یہ متقین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، آج کے سبق میں ان کا بیان ہے. چنانچہ متقین کی پہلی صفت بیان ہوئی، الذین، وہ لوگ، یعنی متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ. ایمان کا معنی ماننا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، اعتبار کرنا. قرآن کریم میں اعتبار کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے اور تصدیق کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے. ایک معنی ایمان کا اعتبار کرنا ہے. قرآن کریم کے 12ویں پارے میں آپ جائیں، سورہ یوسف میں، صفحہ نمبر ہے 214. سورت کا نام ہے سورہ یوسف. آیت نمبر ہے 17، آیت نمبر 16-17 سورہ یوسف. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا تو رات کو
والد صاحب کے پاس آ کر کیا کہا جی؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آئے اپنے باپ کے پاس رات کو عشاء کے وقت روتے ہوئے. قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا، بے شک ہم چلے گئے، نستبق، مسابقت کے لیے، دوڑ کے لیے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے چھوڑا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس اس کو کھا گیا بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، اور تو ایمان لانے والا نہیں. کیا مطلب؟ تو ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں. ایمان کا معنی کیا ہے جی؟ اعتبار کرنا. وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں. ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم ہیں بڑے سچے، لیکن تو ہمارا اعتبار کر. ایمان کا معنی کیا ہے جی؟ اعتبار کرنے والا. یہاں ہی سے آپ صرف 2 ورقے آگے چلیں، 13ویں پارے میں جائیں. آیت نمبر 63 ختم ہو رہی ہے، 64 شروع ہو رہی ہے اسی صورت میں. یہ بالکل نیچے سے دیکھیں جی. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. جب یوسف علیہ السلام کو گم کرنے کے بعد مصر میں گئے نا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا چھوٹا بھائی ہو تو اس کو بھی لے آنا. اب والد صاحب سے کہنے لگے کہ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، ہم بڑی حفاظت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں ایمان لوں تم پر؟ کیا مطلب؟ کیا اعتبار کروں میں تمہارا؟ ایمان کا معنی کیا؟ اعتبار. هل آمنکم علیہ، کیا میں اعتبار کروں تم پر؟ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ میں اعتبار کر چکا ہوں اس کے بھائی پر پہلے سے. پہلے یوسف کو تمہیں بھیجا اعتبار کر کے، اب دوبارہ اعتبار کر لوں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ایمان کا معنی کیا ہے جی؟ اعتبار. واپس آئیے جی. الذین یؤمنون بالغیب، اعتبار کرتے ہیں غیب پر. متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اعتبار کرتے ہیں غیب کے ساتھ. جنت کو دیکھا نہیں، نبی نے بتایا، قرآن نے بتایا، تو اعتبار ہے. انشاءاللہ سمجھ آئی؟ ایمان کا معنی کیا ہو گیا؟ اعتبار کرنے والے ہیں. نبی کی زبان پر اعتبار کرنے والے ہیں، رب کے فرمان پر اعتبار کرنے والے ہیں. تو ایمان کا معنی ہو گیا اعتبار. ایمان کا دوسرا معنی ہے جی تصدیق کرنا. یہ آپ کو ملے گا جی 10ویں پارے کے آخر میں. سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ. صفحہ نمبر ہے 178، 178. آیت نمبر ہے 61. سورت کا نام ہے سورۃ التوبہ. صفحہ نمبر 178، آیت نمبر 61. 60 ختم ہو رہی ہے، 61 شروع ہو رہی ہے. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کئی جھوٹ بھی بولتے، ادھر ادھر کی مارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہوتا کہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں، لیکن آپ خاموشی اختیار فرماتے، چشم پوشی فرماتے. منافق اس بات پر بڑے خوش ہوتے کہ شاید آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور ان بدبختوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جیسے کان ہے نا، کان کا کام ہوتا ہے صرف سننا، سمجھنا کان کا کام نہیں ہے. بدبختوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ تو صرف کان کی طرح ہیں جی، صرف سنتے ہیں، بات کو سمجھتے کوئی نہیں. اس کا جواب اللہ نے دیا. ذرا ان کی بات اور اللہ کا جواب، اور اس میں ایمان کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، الذین ایسے ہیں، یؤذون النبی جو ایذا پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون اور کہتے ہیں، ہوا اذن وہ کان ہے. قل آپ کہہ دیجئے، اذن خیر لکم یہ کان ہی بہتر ہے تمہارے لیے. باقی تم سمجھتے ہو نا کہ آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے. یؤمن باللہ آپ ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، یعنی تصدیق کرتے ہیں اللہ کی بات کی. تمہاری ہر بات کی آپ تصدیق کوئی نہیں کرتے.
سمجھ آئی؟ تصدیق کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تصدیق کرتے ہیں ایمان والوں کی باتوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات کی تصدیق نہیں کرتے، بس سن لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، آپ کی شرافت، آپ کی عظمت کہ آپ کی بات سن لیتے ہیں، باقی آپ کی بات پہ تصدیق کرنا اور یقین کرنا یہ کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤمن للمؤمنین، آپ تصدیق کرتے ہیں، بات مانتے ہیں کس کی؟ ایمان والوں کی، جیسے اللہ کی مانتے ہیں اور سچے ایمان والوں کی بات مانتے ہیں، تمہاری بات مانتے کوئی نہیں ہے۔ تو ایمان کا معنی دوسرا کیا ہو گیا؟ تصدیق کرنا۔ اب واپس آئیے اور اس کو معنی کو دیکھیے، متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو تصدیق کرتے ہیں غیب کے ساتھ، اعتبار کرتے ہیں نبی پاک کا پہلا معنی، اور پھر اعتبار کر کے اس پہ تصدیق کر دیتے ہیں۔ اعتبار بھی ہے جو نبی نے فرمایا سچ فرمایا، اور ہمارے دل کا یقین بھی اس پر ہے، ہمارے دل کا یقین بھی اس پر ہے کہ واقعی جو نبی پاک نے خبریں بتائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان سب پر ہمارا یقین ہے۔ تو ایمان کا معنی اعتبار بھی ہو گیا، ایمان کا معنی تصدیق بھی ہو گیا۔ بالغیب، غیب کے ساتھ۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب مخلوق کے اعتبار سے، اللہ کی ذات سے کوئی چیز غیب نہیں ہے، اس کے لیے دن اور رات برابر ہے، اللہ کے لیے اندھیرا اور اجالا برابر ہے، ظاہر اور باطن برابر ہے، اللہ کے لیے بولنا اور مخفی رکھنا دونوں برابر ہیں۔ یعلم السر و اخفا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو راز کو بھی جانتا ہے، اور راز سے بھی بڑھ کر مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ راز تو وہ ہے جو میں جانتا ہوں اور ساتھ والا نہیں جانتا، اس سے مخفی بات جو ہے جو میں بھی نہیں جانتا، آج سے 10 سال بعد ایک خیال میرے دل میں پیدا ہوگا، اللہ آج اس کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں، اللہ کے لیے تو سب ظاہر ہی ظاہر ہے، لیکن یہ مخلوق کے حساب سے فرمایا کہ غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب فرماتے ہیں ما غاب عن الحواس، جو حواس سے غائب ہو، جیسے ہم آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں ایک چیز نظر آ جاتی ہے، کانوں کے ساتھ سن لیتے ہیں، آواز آ گئی جناب، باہر ٹوٹی چل رہی ہے، اس کی آواز ہمیں پہنچ رہی ہے، ہمیں پتہ چل گیا، یہ ہو گئے ہمارے حواس۔ اسی طرح ہم ہاتھ کے ساتھ ٹٹولتے ہیں جناب، یہ کپڑا کیسا ہے، اچھا ہے یا یہ کھردرا ہے، یہ جناب ہاتھوں کے ساتھ ٹٹولنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ذائقہ چکھ کر ہمیں بعض چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، مٹھی ہے یا کھٹی ہے۔ اسی طرح سونگ کر بعض چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جتنے حواس ہیں، جو چیز نہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ جناب سونگنے میں آئے، نہ چکھنے میں آئے، اور نہ ہماری عقل کی رسائی وہاں تک ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ مثال کے طور پہ جنت ہے، نہ ہم نے اس کو دیکھا، نہ جنت کی کوئی وہاں سے آواز ابھی ہمیں یہاں پہ آ رہی ہے، نہ اس سے پہلے آج تک ہم نے سنی ہے، اور نہ ہم نے جنت کا کوئی میوہ چکھا ابھی تک، اور نہ جناب ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں حواس سے باہر ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غیب۔ اور اس کو کہتے ہیں بن دیکھے، بن دیکھے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ۔ بن دیکھے والا معنی بھی قرآن میں موجود ہے، ایک مقام صرف دیکھ لیں، 5واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ النساء، 5واں پارہ سورۃ النساء، بالکل 5واں پارہ شروع سے ہی ہے، صفحہ نمبر ہے 76، 7-6، آیت نمبر 33 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 34 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 76، 7-6، 76۔ رکوع سے جی، الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ حاکم ہیں عورتوں پر، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اللہ کی مرضی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے وبما انفقوا من اموالهم، وہ خرچ بھی کرتے ہیں نا اپنے مالوں میں سے۔ لیکن عورتوں کی شان بھی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب، عورتیں فرمایا نیکی کرنے والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والیاں غیب کے لیے۔ کیا مطلب؟ شوہر کی عدم موجودگی میں، شوہر نہ دیکھے، شوہر نہ موجود ہو، پھر بھی ناموس اور عزت کی حفاظت کرنے والیاں۔ تو غیب کا معنی نہ دیکھتے ہوئے بھی، غیب کا معنی نہ دیکھتے ہوئے بھی، یؤمنون بالغیب،
ان چیزوں کو جن کو اللہ نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ دیکھتے ہوئے بھی ان پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہوئے بھی ان پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ واپس آئیے جی، فرمایا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، مثلاً ایک جگہ ہے اسی سورۃ البقرہ میں آگے آ رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اسی طرح سورہ قاف میں رجما بالغیب۔ تو بہرکہ خلاصہ میں نے یہ عرض کر دیا کہ قرآن کریم میں ایمان، اعتبار اور تصدیق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور غیب ان چیزوں کو کہتے ہیں جو انسانی حواس سے کیا ہوں؟ باہر ہوں۔ اچھا، الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمانیات آپ کے علم میں ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ فرمایا اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ، یہ پہلی صفت ہے، کیونکہ ایمان اس کی مثال روح کی طرح ہے، اور باقی جتنے اعمال ہیں ان کی مثال بدن کی طرح ہے۔ جیسے بدن میں روح ہے تو بدن کام کر رہا ہے، روح نکل گئی تو بدن نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب کپڑے بھی دوسرے اتاریں گے اور غسل بھی اور لوگ دیں گے۔ ایسے ایمان نہیں تو سارے اعمال کیا ہو گئے؟ بے جان ہو گئے۔ اب دوسری چیز، دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یصلون الصلاۃ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، قائم کرنا فرمایا۔ صحابہ کرام میں تفسیر میں بہت اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ارشاد فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ پورا کرتے ہیں رکوع کو، سجدے کو، تلاوت کو، اور اسی طرح نماز کی خشوع و خضوع کو، یعنی توجہ کو، ہر چیز کا مکمل دھیان کر کے نماز پڑھتے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس نے ان سب چیزوں کا دھیان کرنا ہے اس نے نماز کو قضا کہاں کرنا ہے؟ وہ سویا تو نہیں رہے گا، وہ اٹھے گا، اپنے وقت پر پڑھے گا۔ اتفاق اور بات ہے، بعض دفعہ کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن روٹین اس کی یہ نہیں ہوگی کہ وہ جناب نماز قضا ہی کرتا رہے اور نمازوں کو ضائع ہی کرتا رہے۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ تو صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان صلاتک سکن لہم۔ آپ نکالیں 11واں پارہ، یہی جو سورۃ توبہ بھی آپ نے نکالی تھی، بالکل 11واں پارہ شروع سے نکال کر ایک ورقہ آگے جائیں۔ آیت نمبر 103، صفحہ نمبر 184، 184، 184، 11واں پارہ۔ آیت نمبر 103، خذ من اموالہم صدقہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے آپ صدقہ لے لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے مال پاک ہوگا، تزکیہ ہوگا، اور جب مال لیں تو وہ صلی علیہم، کیا کریں؟ صلی علیہم، ان پر دعا بھی بھیجیں، ان کو دعا دیں۔ صلاۃ کا معنی کیا ہو گیا؟ دعا۔ ان صلاتک سکن لہم، جو آپ کی دعا ہوگی نا یہ ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ تو صلاۃ کا معنی کیا ہو گیا؟ دعا۔ یہاں پہ صلاۃ کا معنی نماز نہیں کہ کوئی بندہ 10 روپے دے بندہ آگے نماز شروع کر دے، فرمایا نماز نہیں، بلکہ ان صلاتک کا کیا معنی؟ دعا۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ دعاؤں کا سننے والا، حالات کا جاننے والا ہے۔ تو صلاۃ کا معنی کیا ہو گیا جی؟ دعا ہو گیا۔ اب میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ قرآن پاک کی تفسیر یا تو قرآن خود تفسیر کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرماتے ہیں۔ اب نماز صلاۃ کا معنی
دعا ہو گیا. اب اگر کوئی شخص صرف دعا کر لے یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے تو کیا خیر اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا؟ نہیں. جو لوگ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے وہ کتنے بے وقوف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر تو اللہ کا حکم پورا ہی نہیں ہو سکتا. ورنہ تو بندہ کہے جی دعا کی اور کام خلاص، ایسے تو نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ضروری ہے. اسی طرح صلاۃ کا معنی رحمتیں اور برکتیں بھی ہوتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں نماز معنی نہیں ہے کہ اللہ اور اس نبی پاک پر نماز نہیں پڑھتے بلکہ درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود و سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، تم بھی درود بھیجا کرو. اور ہم بھی پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، ہے اللہ صلاۃ بھیج یعنی رحمت بھیج، درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیونکہ نماز کے اندر بھی دعائیں بھی ہیں، نماز کے اندر رحمت بھی ہے، نماز کے اندر سکون بھی ہے، یہ سارے معنی بھی ہیں. اسی نسبت سے اس مخصوص نماز کو بھی عربی کے اندر صلاۃ ہی کہا جاتا ہے. نماز ارکان اسلام میں سے بہت ہی اہم رکن ہے. آگے تیسری صفت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ مما اصل میں تھا من ما، من کا معنی سے، ما کا معنی جو ہم نے دیا ہے اس میں سے. رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو ہم نے ان کو مال دیا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر نہیں کیا، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت اور جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ علم آگے بیان کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. ہاں اس میں مال بھی ہے اور مال بھی اس کے اندر فرائض بھی ہیں، جیسے زکوٰۃ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب رکھا ہے، خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں دینے کا فائدہ کتنا ہے؟ بس ایک مقام آپ دیکھیں، تیسرا پارہ دیکھیں اور صفحہ نمبر 41 ہے، صرف 41، آیت نمبر 260 ختم ہو رہی ہے، 261 شروع ہو رہی ہے، 261 تیسرا پارہ بس نکالیں، ایک ورقہ آگے الٹائیں گے تو آ جائے گا. صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 261. ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. کمثل حبہ، جیسا کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس نے اگائیں 7 بالیاں، 7 سٹے اور خوشے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر سٹے میں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دانہ زمین پر کاشت ہوا، اس سے جو پودا نکلا اس کے اوپر 7 سٹے لگے. کتنے؟ 7. اور ہر سٹے کے اندر پھر 100 دانے تھے. ایک کے کتنے بن گئے؟ 700. دانہ کاشت تو ایک کیا تھا لیکن نکلے کتنے آگے؟ 700. فرمایا ایسے ہی جو میری راہ میں دے گا ایک، اس کو اجر ملے گا 700، اس کو اجر ملے گا. اور اس پر بس نہیں جی، آگے دیکھیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دے گا جس کے لیے چاہے گا. یضاعف دگنا کر دے گا، کئی گنا کر دے گا اللہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا. جتنا اس میں اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر اللہ بڑھاتا جائے گا. اللہ کی یہاں کمی تو کوئی نہیں ہے کہ وہ 700 پہ رک گیا، رکنے والی بات ہے. اور یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بڑا مزدار ہے کہ ایک آرابی، ایک دیہاتی، جنگل میں رہنے والا بدو، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بادشاہ کو تحفہ دینا چاہیے. اب سوچتا رہا کافی عرصہ کہ تحفہ کون سا دوں. جو چیز سوچتا ہے کہتا ہے یار بادشاہ کے پاس تو ڈھیر لگے ہوں گے تو یہ میں کیا دوں، ایسی چیز دوں کم از کم اس کے پاس نہ ہو اور وہ پسند بھی آئے اس کو. اب جو چیز سوچتا کہ بادشاہ کے پاس، بادشاہ ہے، ہوگی یہ ساری چیزیں. یوں ہی کئی مہینے گزر گئے یا کئی سال گزر گئے. ایک دفعہ بارش ہوئی
اس بدو نے سوچا بادشاہ کے پاس بارش کا پانی تو نہیں ہوگا، تو کیوں نہ میں گھڑا بھر کے یہ پانی اس کو پلاؤں۔ اب اس نے ایک صاف گھڑا لیا، اس کو دھویا، بارش کے میٹھے پانی سے بھرا اور سر پہ رکھ کے چلا گیا بادشاہ کے دربار کی طرف۔ وہاں پہنچتے ہی بھی کچھ دن لگ گئے اور ملاقات، بادشاہ تھوڑا ہی فارغ بیٹھا تھا اس کی ملاقات کے لیے، ملاقات کے انتظار میں پھر کئی دن گزر گئے۔ اتنے میں وہ پانی تو تازہ نہ رہا نا، 15-20 دن جب گزر گئے تو تازہ کہاں رہا۔ خیر یہ اس کے ذہن میں بات خیال ہی اس طرف نہ گیا کہ اب تازہ تو نہیں رہا۔ 15-20 دنوں بعد جب بادشاہ کے دربار میں رسائی ہوئی، پہنچا، وہ پانی کا تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں تو کئی سالوں سے اس سوچ میں تھا کہ آپ کو کوئی تحفہ دوں، اب میرے پاس چیز تھی کوئی نہیں کہ آپ کو دوں، بارش ہوئی تو میں نے کہا میٹھا پانی آپ کو پلاؤں تازہ۔ بادشاہ نے پوچھا کب بارش ہوئی ہے؟ اب اس کو خیال آئے کہ وہ تو مہینہ پہلے ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی جس دن میں نے بھرا تھا گھڑا اس دن تو تازہ ہی تھا، اس دن تو تازہ ہی تھا، یہ میرا خیال نہ گیا کہ اب تازہ نہیں رہا۔ بادشاہ سمجھ گیا بیچارہ سادہ آدمی ہے، اپنے طور پہ اس نے اچھا تحفہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے نوکروں سے خدام سے کہا پانی گرا دو اور اس کے گھڑے کو نا اشرفیوں کے ساتھ بھر کے اس کو واپس کر دو۔ اب اس نے اوپر سے اسی طرح بند کر کے گھڑا دے دیا، سر پہ رکھا، اجازت لے کے واپس جا رہا ہے۔ جب آبادی سے دور ایک جنگل میں پہنچا تو کہا چلو کھول کے دیکھوں تو صحیح اس میں کیا ہے۔ جب کھول کر دیکھا تو وہ گھڑا تو سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا، اتنی اشرفیاں اس غریب نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ بیٹھا اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، کبھی یوں اور کبھی یوں، اور کہتا ہے واہ بھائی واہ، بادشاہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ کیا ہوتے ہیں؟ بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پانی دیا اور وہ بھی 20-25 دن کا باسی اور پرانا پانی، اور اس نے اتنا بڑا سونا دے دیا۔ یہ واقعہ لے کے آگے مولانا روم فرماتے ہیں اے لوگو، وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جس کے نام پر تم دیتے ہو نا، وہ دل کا اخلاص دیکھتا ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ جب محسوس کرتے ہیں کہ جناب، حالانکہ وہ دلوں کی حالات کو جانتے بھی نہیں ہیں، صرف جب اتنا محسوس کر لیں کہ آنے والا اخلاص کے ساتھ آیا ہے، وہ خوش ہو کر خزانے لٹا دیتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ جب اخلاص تمہارے دل میں ہوگا نا، وہ تو دیکھتا ہی دل کو ہے۔ فرمایا پھر 700 پہ بس نہیں کرتا، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر بادشاہوں کا بادشاہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑھائے گا؟ فرمایا واللہ واسع علیم، وہ ہے ہی وسعت والا۔ تمہارے دامن کم پڑ جائے گا، تمہارا دامن کم پڑ جائے گا، اللہ کی وسعت ہے اس سے بہت زیادہ ہے۔ واپس آئیے جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ میں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، ھدی للمتقین، راہ دکھانے والی ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب کے ساتھ۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کی طرح، ٹھیک ہے، قاضی صاحب کی طرح خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی لوگ